بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی آج شروع ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ تجوید کی کلاس یہ شروع کی گئی ہے۔ کس لیے شروع کی گئی ہے؟ کہ کیونکہ تجوید کی اہمیت ہے، دوسرے یہ کہ کیونکہ حلیہ کا ٹرانسلیٹ ہوا بھی ہے ترجمہ اردو میں، لیکن میں نے یہ سوچا کیونکہ لوگ فارسی جو پڑھ رہے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ، انہیں فارسی کی جو ہم کتاب پڑھتے ہیں تو الگ سے بھی کوئی فارسی کی کتابیں پڑھیں وہ، تاکہ عبارتیں پڑھنے کا انہیں فارسی کا تجربہ ہو اور وہ پڑھنا سیکھیں۔ تو اس سے دو مقصد حل ہو جائیں گے کہ حلیۃ القرآن جو لگائی میں نے اس لیے کہ ایک تو فارسی بھی ہے، یہ فارسی کے بھی کام نکلتا رہے گا، دوسرا یہ کہ تجوید کیونکہ ایک اہم موضوع ہے، اہم کیا بلکہ اور دوسرے جس کی مولویت ہر ایک پہ واجب نہیں ہے کہ مولویت سب پڑھیں۔ مولویت ہو سکتا ہے کہ جس کو ضرورت ہے وہ، جس کو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، لیکن تجوید تو دیکھیے نماز تو سبھی کو پڑھنی ہے جی، دعائیں سبھی کو علیکم السلام، دعائیں سبھی کو پڑھنی ہے، نماز سبھی پہ واجب ہے، قرآن سبھی کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کیونکہ عربی میں ہے یہ سب، اور عربی ہماری لینگویج نہیں ہے، لہذا عربی کے جو قاعدے قانون ہیں ان کو پڑھنا ایک طرح سے انڈائریکٹلی واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز واجب ہے سب پہ، اور نماز واجب ہے تو ایک حد تک صحیح پڑھنے کا علم حاصل کرنا سب پہ واجب ہے، سیکھنا واجب ہے۔ آپ جا کے اپنے مجتہدین کی توضیح میں اگر دیکھیں گے تو کم سے کم اتنا کہ آپ نماز صحیح پڑھ سکیں، اتنا آپ کو عربی تجوید پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ آپ اور ہم اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لہذا کیونکہ یہ عربی ہماری لینگویج نہیں، اس کے کچھ قاعدے قانون ہیں، اس کے کچھ قاعدے قانون ہیں، ٹھیک۔ اب مثال کے طور پر سب سے پہلی جو اہم بحث آتی ہے تجوید میں، سب سے اہم جو باتیں آتی ہیں کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حروف جو ہے وہ الف سے یہ تک ان کو کیسے ادا کر لینا ہے، ان کو سیکھ لینے کا نام تجوید ہے۔ نہیں، خالی یہی نہیں ہے تجوید میں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا سیکھنا واجب ہے، جیسا کہ آپ فارسی میں بتا رہا تھا آپ کو، صدائے کوتا اور کشیدہ لفظ سن رہے تھے بار بار، آپ صدائے کوتا اور صدائے کشیدہ، آپ وہاں پر اس کی اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے، لیکن عربی زبان میں اس صدائے کوتا اور کشیدہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ ابھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ آج ہم جو تجوید کی شروعات کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ اسی لیے ہم نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہے، اس کو ہفتے میں ایک دن، ہر جمعرات کو انشاءاللہ یہ کلاس ہوا کرے گی، اس سے آپ فارسی سے بھی مانوس ہو گئے اور قاعدے قانون سے بھی۔ آئیے دیکھیے، آغاز تلاوت، ٹھیک ہے۔ آئندہ سے مثلا یہ تو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، آئندہ سے کیونکہ جو لوگ فارسی رات والی پڑھ رہے ہیں اور شام والی پڑھ رہے ہیں، میں ریکارڈ کیا کہتے ہیں یہ انہی سے پڑھوایا کروں گا، اس لیے آپ ایک دو صفحہ آگے پیچھے کا پڑھ کے آیا کیجئے کہ عبارت ہم صحیح پڑھ پا رہے ہیں، نہیں صحیح پڑھ پا رہے، اور نہیں پڑھ پا رہے تو ہم کہاں کمی کر رہے ہیں اور کہاں کمی کر رہے ہیں، تو ہم اس کا رول سیکھیں جا کے۔ مثلا آپ یہاں پر پڑھتے پڑھتے کہیں پہ صفت موصوف یا مضاف الیہ میں گڑبڑ کر رہے ہیں مثلا، تو کیا فرض بنتا ہے کہ ہم واپس پلٹے فارسی میں اور سیکھیں کہ بھئی صفت موصوف مضاف الیہ کے بارے میں کیا بتایا تھا، صفت موصوف اور مضاف الیہ کے بارے میں کیا بنایا تھا، اس کی ہم پھر بتایا تھا، اس کی ہم پھر پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے آئیے پھر اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے میں نے کیا کہا تھا
جب صفت موصوف کا درس پڑھایا تھا آج کل میں جو رات والی کلاس ہے اس میں صفت موصوف مضاف مضاف الیہ کی گفتگو چل رہی ہے، میں نے کہا تھا بہت زیادہ اہم ہے، تھوڑے سا بھی اگر جملے یا عبارت پڑھیں گے تو اس میں صفت موصوف ضرور آئیں گے، مضاف مضاف الیہ ضرور آئیں گے۔ دیکھیے یہ 2 لائنیں ہیں مثال کے طور پر، یہاں سے لے کے یہاں تک، یا یہاں سے لگائیے آغاز تلاوت مضاف مضاف الیہ ہے، دیکھیے پہلا ہی ورڈ استعمال ہوا مضاف مضاف الیہ، آغاز تلاوت، پھر بر اساس تعالیم قرآنی، پھر مضاف مضاف الیہ استعمال ہوا، قاریان قرآن، پھر مضاف مضاف الیہ استعمال ہوا، تلاوت آیات کلام اللہ مجید، دیکھیے پھر مضاف مضاف الیہ آتے چلے گئے، دیکھیے کتنے آ گئے، 2 لائنیں ہیں اور کتنے مضاف مضاف الیہ آ گئے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی اس لیے صفت موصوف مضاف مضاف الیہ کا سیکھنا کوئی سی بھی خاص کر کے عربی فارسی سیکھنے میں بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور اسی لیے میں نے فارسی کی الگ سے کتاب لگائی ہے۔ میں چاہتا تو کوئی اور ایسی فارسی کی کوئی اور کتاب لگا لیتا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر صرف ایک مقصد حل ہوتا ہمارا، وہ کیا تھا کہ ہم فارسی کی پریکٹس کرتے، فارسی پڑھنے کی پریکٹس ہوتی ہماری، لیکن اس میں حلیے میں ساتھ ساتھ فارسی کی اس پریکٹس کے ساتھ ساتھ ایک اور زیادہ اہم کام ہمارا نکل جائے گا، وہ ہے تجوید۔ اب آتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر، دیکھیے رب کیا ورڈ ہے، رب، یہ جو نحو صرف پڑھتے ہیں وہی سمجھ پائیں گے کیا ہے یہ رب یسر، اے میرے رب یسر آسان بنا دے، ولا تعسر، ولا تعسر، اے میرے رب آسان بنا دے، ولا تعسر، اور اسے سخت نہ بنانا، تمم، تمم بالخیر، تمم بالخیر، اور اس کو تمام فرمانا پروردگار خیر کے ساتھ۔ جب کوئی سبجیکٹ یا کوئی کتاب جب شروع کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، یسر تو آسان بنا دے، ولا تعسر اور سخت نہ بنانا، وتمم بالخیر اور اسے خیریت کے ساتھ تمام فرمانا۔ آئیے بات چل رہی ہے کہ جب ہم کوئی علم شروع کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جی آئیے اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے، اعوذ باللہ، اس سے پہلے اعوذ باللہ، اس سے پہلے بسم اللہ، 2 ورڈ ہیں، دیکھیے لکھتے رہیے گا۔ وہ جو آپ نے سینٹنس پہلے لکھا تھا اس کا میننگ کیا تھا؟ رب رب اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، یسر تو آسان بنا دے، ولا تعسر اور سخت نہ بنانا، وتمم بالخیر اور خیریت کے ساتھ تمام کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یہ کیا چیز؟ تجوید، تجوید جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم تو مولویت پڑھنے کے نہیں ہیں، نہ ہمیں مولویت پڑھنی ہے تو ہمیں کیوں سیکھنی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بھلے ہی آپ کو مولویت نہیں پڑھنی یا اس لائن میں نہیں آنا، لیکن دینی تعلیمات تو ویسے بھی واجب ہیں، اور تجوید تو ہماری مولوی کی زبان نہیں ہے خالی عربی، آپ لوگوں پہ بھی سب پہ نماز واجب ہے، نماز واجب ہے تو نماز پڑھنا واجب ہے، تو نماز پڑھیں گے، نماز عربی میں ہے،
قرآن پڑھیں گے قرآن عربی میں، دعائیں پڑھیں گے دعائیں عربی میں. اور فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اگر کم سے کم نماز کی حد تک عربی سیکھنا واجب ہے. نماز قرآن صحیح پڑھ سکیں، نماز قرآن تجوید سے پڑھ سکیں، صحیح پڑھ سکیں صحیح. اور ہم جانتے ہیں کہ عربی کلمات بعض ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو ادھر سے ادھر ہو جائیں تو معنی بدل جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. اب جو شروعات اس کی ہو رہی ہے وہ بتا رہے ہیں قرآن شروع کرنے سے پہلے جو قرآنی تعلیمات ہیں اس میں قرآن شروع کرنے سے پہلے استعاذہ پڑھنا مستحب ہے. استعاذہ یعنی استعاذہ کا معنی ہے، استعاذہ کے لغوی معنی اگر آپ استعاذہ کو لغت میں جا کے دیکھیں گے ڈکشنری میں تو استعاذہ کا معنی ہے پناہ بردن. پناہ فارسی لکھا ہوں میں، پناہ بردن یعنی پناہ چاہنا، پناہ چاہنا. پناہ بردن یعنی پناہ چاہنا، استعاذہ یعنی پناہ چاہنا. اور اصطلاح میں جا کے جب دیکھیں گے آپ تو اصطلاح میں استعاذہ کے معنی ہے شیطان رجیم سے اللہ سے، شیطان رجیم سے پناہ چاہنا اللہ کی، شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہنا. اور اس کیا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان شیطان سے، یعنی میں شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. کون شیطان؟ الرجیم دھتکارا ہوا، نکالا ہوا. میں نکالے ہوئے دھتکارے ہوئے شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو اس کا استعاذہ کا پڑھنا قرآن کی تلاوت سے پہلے مستحب ہے، یعنی ثواب ہے. اب مستحب ہے تو اب پناہ چاہنا یہ بولنا مستحب ہے. اگرچہ یہ بات آپ خود بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ زبان سے اسے ادا کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن پناہ دل میں ہونی چاہیے کہ ہم پناہ شیطان سے پناہ چاہ رہے ہیں اللہ کی، دل میں ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں استعاذہ. استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. استعاذہ کے معنی استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. لغت میں کیا معنی ہے؟ استعاذہ یعنی پناہ چاہنا شیطان رجیم سے، اللہ کی پناہ چاہنا. آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ بھلے آگا جی آگا. ٹھیک. یہ تھا استعاذہ. ایک ہے بسملہ. اعوذ باللہ کے بعد بسملہ. بسملہ یعنی اللہ کے نام سے، بسملہ یعنی یہ دیکھیے انہوں نے رکھا بھلے. بسملہ یعنی خدا کا نام زبان پہ لانا، خدا کا نام زبان پہ لانا، زبان پر لانا، خدا کا نام زبان پر لانا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں بسملہ. اور اصطلاح میں جا کے دیکھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا. آگا اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے؟ لغت یعنی ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو یہ ہے. اصطلاح میں نے اسے کھل کے مثلا دیکھیے آپ نے دیکھا اس میں آپ جا کے دیکھیں لغت میں کوئی معنی اس کے ایک معنی ہے مثال کے طور پر. اصطلاح میں ہر علم کی اپنے خاص اصطلاح ہے، ہر علم نے اپنے اعتبار سے اس کے معنی کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے صرف ہے، صرف کے معنی کیا؟ بدلنے کے ہیں. علم صرف میں لفظ صرف ورڈ جا کے دیکھیں گے اس کے معنی بدلنے کے ہیں، لیکن علم صرف میں صرف پہ کیا معنی ہے؟ یعنی ایک کلمے کو بدلنا دوسری شکلوں میں. ٹھیک ہے، ایسے ہی
بسملہ کے بسملہ کوئی کہے بسملہ یعنی کیا؟ یعنی خدا کا نام زبان پہ لانا. تو میں اس ٹائم کہوں اللہ کہہ دیا میں نے زبان پہ اللہ کا نام لیا ہے تو بسملہ ہے. لیکن اصطلاح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کہیے تب ہے یہ بسملہ. اس کی شارٹ بنا لیا ہے انہوں نے بسملہ. ٹھیک ہے. تو یہ اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا قرآن کی تلاوت سے پہلے مستحب ہے. آئیے عبارت دیکھیے پھر آگے بڑھتے ہیں. آج تو میں پڑھ رہا ہوں عبارت, آئندہ سے نہیں پڑھوں گا, آپ لوگ پڑھیں گے. آغاز تلاوت. دیکھیے صفت موصوف مضاف مضاف الیہ کا کتنا اہم رول ہوتا ہے دیکھیے گا. ٹھیک ہے. آغاز تلاوت, تلاوت کا آغاز. جی تلاوت کا آغاز بر اساس, دیکھیے اساس تعلیم, یہ مضاف مضاف الیہ ہے. یہ بھی اساس تعلیم, تعلیم مضاف مضاف الیہ ہے. تعلیم قرآنی یہ بھی ایک مضاف مضاف الیہ ہے. ترجمہ میں نے آپ کو معلوم ہے مضاف مضاف الیہ صفت موصوف کا الٹا ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں ادھر سے آتا ہے ادھر سے ان کے ہاں, مثلا ہمارے ہاں پہلے آتا ہے مضاف, ہمارے ہاں آتا ہے پہلے مضاف الیہ پھر مضاف, ان کے ہاں الٹا آتا ہے. دیکھیے بر اساس تعلیم قرآنی لکھا کیسے, پہلے اساس پھر تعلیم پھر قرآنی. ہم کیسے ترجمہ کریں گے؟ قرآنی تعلیم کی بنیاد پر, قرآنی تعلیم کی بنیاد پر. دیکھیے یہ بعد میں بولا ہم نے, قرآنی تعلیم, تعلیم تعلیم کی جمع ہے, تعلیم کی جمع ہے تعالیم. قرآنی جو تعلیم ہے تعلیمات ہیں ان کی بنیاد پر مستحب ہے. مستحب است کے قاریان قرآن, دیکھیے یہ بھی ایک مضاف مضاف الیہ ہے. قرآن کے قرات کرنے والے, قاریان قرآن قرآن کی تلاوت کرنے والے. تلاوت آیات کلام اللہ مجیدہ, تلاوت دیکھیے مضاف مضاف الیہ, پھر تلاوت آیات یہ ایک مضاف مضاف الیہ ہے. آیات کلام ایک مضاف مضاف الیہ ہے. کلام اللہ ایک مضاف مضاف الیہ ہے. کتنے مضاف مضاف ایک کے بعد ایک آ گئے دیکھیے. آئیے تو قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر مستحب ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے تلاوت آیات کلام اللہ مجید, اللہ کے کلام مجید کی تلاوت با استعاذ آغاز نمایاں, استعاذے کے ساتھ با استعاذ آغاز نمایاں, یعنی آغاز کریں کلام آیات قرآن کو اس کے ذریعے سے, استعاذہ کے ذریعے سے تلاوت کا آغاز کریں. آئیے اب استعاذہ کے معنی, استعاذہ کے معنی اب انہوں نے یہ تو بتا دیا تعلیمات قرآن کی بنیاد پر یہ بات مستحب ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے, وہ اس سے پہلے استعاذے سے آغاز کرے. استعاذہ کہتے کسے ہیں؟ استعاذہ در لغت ڈکشنری میں بے معنی پناہ بردن, پناہ لینے کے معنی میں, پناہ لینا, پناہ چاہنا. لیکن در قرات قرآن, قرآن کی قرات میں استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ عبارت است, عبارت است ہے یہ, جسے عبارت است شارٹ کیا ہے. عبارت است کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی قرات میں استعاذہ یہ ہے کہ گفتن جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جملے کا کہنا, اسے کہتے ہیں استعاذہ. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی الشیطان راندے شدے, راندے نکالا ہوا, راندے شدے نہیں نکالا ہوا, نکالے ہوئے دھتکارے ہوئے شیطان سے پناہ چاہتا ہوں, خدا کی پناہ لیتا ہوں, پناہ می برام, پناہ لے رہا ہوں. البتہ دیکھیے زبان سے ادا کرنا مستحب ہے یہ, البتہ اصل استعاذہ جو ہونا چاہیے نا, اصل پناہ چاہنا کہاں ہونا چاہیے؟ باید در قلب و نیت قاری قرآن, باید
در دیکھیے قلب نیت قاری یہ بھی ایک مضاف الیہ ہے، قاری قرآن یہ بھی ایک مضاف الیہ ہے، قرآن کی قرأت کرنے والے کی نیت اور دل میں ہونا چاہیے اصل استعاذہ. ایسا نہیں ہے خالی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دن رات کہتے رہیے، زبان کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے میں شیطان سے پناہ چاہ رہا ہوں. تو یہ کہہ رہے اصل پناہ چاہنا قرآن کی قرأت کرنے والے کی نیت اور دل میں ہونا چاہیے. وہ ہم زبان اور اسی وقت بر زبان جاری گردد، زبان پر جاری ہو، یعنی اصل استعاذہ دل میں اور نیت میں ہونا چاہیے اور زبان سے جاری ہونا چاہیے جملہ. یہ نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں، ہمیں پتہ ہے ہونا چاہیے ہماری نیت اور دل میں کہ ہم اللہ سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، شیطان سے اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں، حفاظت چاہ رہے ہیں. سمجھے ابھی تک اتنی ورڈ کسی کو کوئی پریشانی نہیں. جی کوئی ہے ایسا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بار ریپیٹ کر دیجیے، جی ایک بار ریپیٹ کر دیجیے گا، ہم ابھی آئے ہیں. ہاں 4 بجے سے تھا، آپ لوگوں نے دھیان نہیں دیا، لیکن اب یاد رکھیے انشاءاللہ میں ٹائم بول دوں گا 4:30 رہے گا ٹائم، وہی جو اس کلاس کا ٹائم ہے شام والی وہی رکھا جائے گا 4:30، کیونکہ وہ مول صاحب نے شاید دھوکے میں 4:30 کا یاد نہیں رہا انہیں، یہ یاد رہا کہ میری کلاس شاید فارسی والی 4 پہ ہوتی ہے. آغاز تلاوت دیکھیے تجوید کی کلاس ہے یہ تلاوت، کیونکہ یہ نہیں یہ کلاس اصل کائے کی ہے، اصل کلاس یہ فارسی 2 کی ہے، فارسی 2 کی، لیکن 2 مقصد کی وجہ سے ہر جمعرات کو میں نے یہ رکھی گئی ہے. 2 مقصد کیا؟ ایک تو آپ لوگ جو رات والے ہیں وہ، چاہے دن والے جو فارسی 2 پڑھ رہے ہیں وہ، جو فارسی پڑھ رہے ہیں ان کی فارسی کی پریکٹس ہو، کہیں بس کتاب جو فارسی کی پڑھائی جا رہی ہے اسی کے جملوں تک محدود نہ رہ جائیں، فارسی کی اور عبارتیں پڑھنا سیکھیں. پتہ لگا وہاں تو پڑھ رہے ہیں ہم ان درخت بلنداز اور یہ وہ سب، لیکن فارسی کی کوئی الگ سے ویسی کتاب آ جائے تو ہم عبارت ہی نہیں پڑھ پا رہے مثلا، ایسا نہیں ہو، اس لیے میں نے یہ رکھی. اور یہ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ کیوں نہ ہو کہ فارسی میں وہ کتاب کوئی ایسی رکھی جائے جو اہم ہو، جیسے تجوید لڑکیوں کے لیے خاص کر کے لیے کہ لڑکیوں کو بھی تو نماز واجب ہے، لڑکوں پہ بھی نماز واجب ہے، کم سے کم تو اتنی قرات تو آنی چاہیے. تو بات یہاں تک آئی تھی آغاز تلاوت کی، تلاوت کے آغاز کی. تلاوت کا جب شروعات ہو تو قرآنی جو تعلیمات ہیں ان کے اساس پر یہ بات مستحب ہے، قرآنی تعلیمات کے مطابق مستحب ہے قاریان قرآن کی قرات کرنے والے وہ کیا کریں؟ اللہ کے کلام مجید کی آیات کی تلاوت استعاذے سے آغاز کریں. استعاذے سے آغاز کریں یعنی استعاذہ کے معنی ہے لغت میں بے معنی یہ پناہ بردن، پناہ لینے کے معنی میں ہے، اور ڈکشنری میں تو یہ معنی ہے اس کے، آپ اٹھا کے ڈکشنری دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا استعاذہ یعنی پناہ چاہنا. اور قرات قرآن میں علم قرات قرآن میں استعاذہ کے معنی ہے یہ گفتن جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جملے کا کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جملے کا کہنا اسے کہتے ہیں استعاذہ. کیا ترجمہ ہوا؟ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں باللہ اللہ کی، کس سے؟ من الشیطان الرجیم دھتکارے ہوئے نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے آئیے اب آگے آئیے. ٹھیک ہے اب آگے آئیے. البتے پھر یہ انہوں نے بات کہ البتہ یہ یاد رہے کہ اصل استعاذہ جو ہے وہ در قلب و نیت قاری قرآن کی قرات کرنے والے کی نیت اور دل میں ہونا چاہیے اصل استعاذہ پناہ چاہنا. ٹھیک ہے، اور وہ ہم زبان اسی وقت پر زبان جاری کرتا، زبان پہ بھی جاری ہو، ایسا نہ ہو کہ خالی زبان پہ جاری کرتا رہے، نہیں بلکہ دل میں ہونا چاہیے اصل استعاذہ پناہ چاہنا شیطان سے. چاہیے ضروری ہے، باید چاہیے ضروری ہے، بائستن سے. اب استعاذہ ہو گیا، اب ہے بسملہ.
बसमला, बसमला यानी कलमे बसमला बेमाना। ये बसमला के माना क्या है? नाम खुदारा बरजबान आवर्दन, नाम खुदारा बरजबान आवर्दन, खुदा का नाम जबान पर लाना, खुदा का नाम जबान पर लाना। आइए, आवर्दन लाना ना आगा। आवर्दन यानी लाना, नामे खुदा रा बर जबान आवर्दन, खुदा के नाम को जबान पर लाना। कलमे बसमला बेमाना ये इन बूदे, इस माना में है। बूदे यानी है, इस माना में है। किस माना में? खुदा के नाम को जबान पर लाना के माना में है जी। वह दर करात, और करात में बसमला के क्या माना है? इबारत अज गुफ्तने जुमले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जुमले का कहना। गुफ्तन यानी कहना। कौन सा जुमला कहना? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जुमला कहना। यानी बिस्मिल्लाह असम है, असम बिस्मिल्लाह जानते हैं क्या है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। कौन अल्लाह? देखिए ये भी अरबी में सिफतें हैं। ये अल्लाह जो रहमान है और रहीम है। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। बेनामे खुदाई बख्शिंदे व मेहरबान। बख्शने इससे ऊपर ये दर की रात इबारत, इबारत अस यानी बसमला के माना करात में ये हैं, इबारत अस ये हैं। इस मतलब नीचे जो इबारत में लिख रहे हैं ये हैं। क्या है? बिस्मिल्लाह कहना, जुमला है बिस्मिल्लाह कहना। औज़ु बिल्लाह के बारे में तो बता दिया कि मुस्तहब है, लेकिन बिस्मिल्लाह के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, मुस्तहब है कारी कुरान। कुरान देखिए, कारी कुरान, फिर मुजाफ मुजाफ ले आ गया। पस अस इस्तिआज़े यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद, इस्तिआज़े के बाद, वक़ब्लस तिलावत आये, तिलावत आये फिर एक मुजाफ मुजाफ ले आ गया। आयत की तिलावत से पहले इबारत फौक, देखिए फौ ऊपर की इबारत, ये भी एक मुजाफ मुजाफ ले आ गया। राब खाना, ऊपर वाली इबारत को यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़े। अलबत्ते बसमला दर आगाज़े तमामी सूरह कुरान। अलबत्ता बिस्मिल्लाह जो है वो दर आगाज, शुरू में, आगाज़े तमामी, देखिए आगाज़े तमामी ये भी मुजाफ मुजाफिल है। सूरह ये कुरान, ये भी मुजाफ मुजाफिल है। कुरान के तमाम सूरों के शुरू में बसमिल्लाह का कहना, बिस्मिल्लाह का कहना, बगैर सूरह तौबे को छोड़कर, बगैर सूरह तौबे, सूरह देखिए सूरह तौबे ये भी एक मुजाफ मुजाफिल है। सूरह तौबा को के अलावा, सूरह तौबा के अलावा, ठीक है, कुरान के तमाम सूरों के आगाज में हमरा बा सूरे नाजिल शुदे, बसमला जो है वो सूरे के साथ नाजिल हुई है। हमरा इन साथ, हमरा बा सूरे के साथ नाजिल शुदे, नाजिल हुई है। वह खानदान आन, देखिए ये भी मुजाफ मुजाफिल है, उसका पढ़ना वाजिब। आप लोग बहुत से ये सोच रहे होंगे कि ये तजवीद पढ़ा रहे हैं या फारसी पढ़ा रहे हैं, तो मेरा मकसद दोनों है। मतलब बहुत आसान है, कुरान की तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कहना मुस्तहब है, और बिस्मिल्लाह जो है कुरान के तमाम सूरों के साथ नाजिल हुई है सूरह तौबा को छोड़कर, लिहाजा उनका जुज़ है और उसका पढ़ना वाजिब है। लेकिन सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है, उसमें नहीं पढ़ सकते आप। सूरह तौबा बरखिलाफ बक़िया सूरह ये कुरान के तमाम सूरों के अलावा, सूरह तौबे बरखिलाफ यानी इसके मुखालिफ, यानी उनके बरखिलाफ, कुरान के तमाम बाकी सूरों के बरखिलाफ बिदून बसमला नाजिल शुदे, बगैर बिस्मिल्लाह के नाजिल हुआ है। वह गुफ्तन बसमला दर आगाज़ आन ममनू अस्त, और बिस्मिल्लाह का कहना सूरह आन, आगाज़ आन उसके शुरू में, यानी सूरह तौबा के शुरू में बसमल्लाह का कहना ममनू है। बदून, इसका मीनिंग क्या होगा? बदून, बेदून बिस्मिल्लाह के अलग, बगैर, बेदून यानी बगैर, बिस्मिल्लाह के बगैर। अब देखिए कितने मुजाफ मुजाफ मिला आ गए। सूरह तौबे,
ایک سورہ یہ قرآنی قرآن یہ ایک مضاف مضاف ہے. گفتن بسملہ یہ ایک. در آغاز آن ایک. دیکھیے ایک ڈیڑھ لائن میں 3-4 آ گئے ہیں. اس لیے میں رات والی کلاس میں اور شام والی کلاس میں جب صفت موصوف پڑھایا تھا تب یہ بات کی تاکید کی تھی کہ فارسی زبان میں خاص کر کے عربی میں صفت موصوف اور مضاف مضاف الیہ کا رول بہت زیادہ ہے. صفت موصوف کو اگر آپ صحیح نہیں پڑھیں گے تو ترجمہ نہیں کر پائیں گے صحیح سے. اور جہاں اس میں کمانڈ حاصل کیا آپ نے پریکٹس کر کر کے وہیں آپ کو فارسی پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. پھر آسان پڑھنا آسان تو ترجمہ بھی آسان. اس ایک صفحے میں صرف یہ بتایا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا قرآن کی تلاوت سے پہلے مستحب ہے. لیکن بسم اللہ کو کیا کہا انہوں نے؟ استعاذہ کے بعد بسم اللہ کہے, لیکن بعد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ واجب ہے بسم اللہ تو تمام سورہ توبہ کو چھوڑ کر باقی سوروں کے ساتھ نازل ہوئی ہے, اس کا پڑھنا واجب ہے. سورہ توبہ میں ایسا نہیں ہے, سورہ توبہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے اس لیے اس کے آغاز میں پڑھنا منع ہے. البتہ سورہ توبہ کا بیچ سے آپ پڑھ رہے ہوں اگلے صفحے سے, اس کے بعد تو اس کے بارے میں کہا گیا پڑھ سکتے ہیں, شروع میں نہیں پڑھ سکتے. در آغاز آپ اگر بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جو سب سے اہم, یہ تو بہت آسان بات تھی, یہ تو بہت آسان بات تھی اعوذ باللہ بسم اللہ. جو سب سے اہم دیکھیے کسی بھی چیز کی جو وہ ہوتی ہے نا, کئی کی ہوتی ہیں, کی بول سمجھتے ہیں, کی پوائنٹ, ہر ایک چیز کے کچھ کی پوائنٹ ہوتے ہیں. ہر ایک عربی زبان کے جو کی پوائنٹ ہیں ان میں سب سے اہم کی جو ہے نا وہ تلفظ صحیح کلم حرکات. سب سے پہلی چابی جو ہے وہ کنجی اور کلید اور کی جو ہے وہ کیا ہے؟ تلفظ صحیح حرکات. تلفظ صحیح دیکھیے مضاف مضاف الیہ, تلفظ صحیح حرکات, دو مضاف مضاف الیہ ہوگا اتنے سے جملے میں. تلفظ صحیح حرکات انہوں نے بھی لکھا. دیکھیے کلید اول لہجہ عرب, کلید مضاف مضاف الیہ. دیکھیے کلید اول صفت موصوف, کلید اول پہلی چابی صفت موصوف, کلید اول لہجہ عرب, لہجہ عرب مضاف مضاف الیہ. چابی پہلی چابی, پہلی کی لہجہ عرب کی جو پہلی کی ہے تلفظ صحیح حرکات, تلفظ صحیح حرکات. پہلے تو دیکھیے حرکات دو طرح کی ہیں, میں نے آپ کو فارسی میں بتائی تھی, یاد ہے کسی کو؟ حرکات کوتا, حرکات کشیدہ, جن کو صدائے کوتا اور صدائے کشیدہ بھی کہا گیا ہے. زبر, زیر, پیش, زبر, زیر, پیش, انہیں حرکات کوتا کہا جاتا ہے. حرکات کوتا, چھوٹی آواز, حرکات چھوٹی حرکتیں, حرکات لکھتے رہیے گا, حرکات کوتا چھوٹی حرکتیں, چھوٹی حرکتیں. بڑی حرکتیں کیا ہیں؟ بڑی حرکتیں کیا ہیں؟ الف سے پہلے زبر, یہ سے پہلے زیر, واو سے پہلے پیش, یعنی الف مدی, یا مدی, واو مدی. انہیں الف مدی یعنی الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدی کہتے ہیں, یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو اسے یا مدی کہتے ہیں, واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو اسے واو مدی کہتے ہیں. یعنی الف میں آ کی آواز آتی ہے اس کی مناسب حرکت کیا ہے؟ فتحہ زبر. یا میں ای کی آواز آتی ہے اس کی مناسب حرکت کیا ہے؟ اس کی جو اس میں سے اس کی آواز آتی ہے کسرہ. ایسے پیش میں واو کسی آواز آتی ہے, انہیں کہتے ہیں حرکات کشیدہ, حرکات کشیدہ, کھینچی ہوئی حرکتیں. اسی لیے اس کو الف مدی, یا مدی, واو مدی کہتے ہیں. مد یعنی کھینچنا, مد یعنی کھینچنا. آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا یار اس میں کون سی ہارڈ چیز تھی جو اسے پورے لہجہ عرب کی سب سے اہم کلید اور کی میں سے بتا دیا. ابھی جب میں بتاؤں گا تو آپ کو احساس ہوگا کتنی اہم ہے. زبر, زیر, پیش, الف مدی, یا مدی, واو مدی, یہ انہیں کہتے ہیں حرکات کوتا. جی
یہ جو الف مدی یا مدی وائے مدی ہے اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچے نا. جی الف اس کو 2 زبر کی برابر آ، اسے 2 زیر کے برابر ای، اسے 2 پیش کے برابر او، اس لیے ان کو حرکات کوتا اور کشیدہ کہا جاتا ہے. ابھی یہ جو ہے نا کمپیریزن کریں گے فارسی اور عربی کا. ہمان گونے کے در مقدمے ذکر شد، جیسا کہ ہمان گونے جس طریقے سے کہ در مقدمے میں ذکر ہوا. کہاں ذکر ہوا؟ میں نے مقدمہ نہیں پڑھایا کیا؟ مقدمہ دیا ہی نہیں ہے اس میں. بہرحال اس میں مقدمہ شاید ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ ذکر بتایا گیا ہے. آگا وہ مطلب وہ بولا جا رہا ہے جیسے تجوید پڑھے نا تو وہی بتایا ہوگا. ہمان گونے کے در مقدمے ذکر شد، جیسا کہ مقدمے میں ذکر ہوا. اولین، دیکھیے اولین یعنی سب سے پہلی. آگا ہمان جس طریقے سے، ہمان گونے اسی طریقے سے کہ جیسا کہ، ترجمہ اس کا ہوتا ہے جیسا کہ. ہمان یعنی وہی، جیسا، جیسے کہ جس طریقے سے کہ مقدمے میں ذکر ہوا، مقدمے میں یہ بات ذکر ہوئی جیسا کہ کیا بات ذکر ہوئی؟ اولین کلید مہم میں دیکھیے صفت موصوف مضاف مضاف الیہ کیسے پڑھا جاتا ہے. اولین، اگر آپ کو صفت موصوف مضاف مضاف الیہ پہ کام صحیح نہیں کیا تو آپ کیسے پڑھتے؟ اولین کلید مہم لہجے عربی. صحیح نہیں پڑھ پاتے، نہ صحیح پڑھ پاتے نہ پھر ترجمہ کہیں کر پاتے صحیح. اولین سب سے پہلی کلید مہم میں لہجے عربی لہجے کی سب سے اہم چابی کی وقرات کلام اللہ مجید، عربی لہجہ اور اللہ کے کلام کی قرات کی جو سب سے اہم چابی ہے وہ ادائے صحیح حرکات کا صحیح ادا کرنا ہے. کون سی حرکات؟ حرکات کوتا اور کشیدے، کوتا اور کشیدے. جیسا کہ مقدمے میں ذکر ہوا اللہ کے کلام مجید کی قرات اور لہجہ عرب کی سب سے اہم جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ حرکات کوتا اور کشیدہ کا صحیح ادا کرنا ہے. اگر کمی یعنی تھوڑا، کمی یعنی تھوڑی، دقت کو نہیں، تھوڑا غور کریں، دقت یعنی غور. اگر کمی دقت کو نہیں، اگر ہم تھوڑا غور کریں در لہجہ فارسی لہجے میں بین حرکات کوتا و کشیدے، حرکات کوتا کشیدہ کے درمیان 2 گونے تفاوت وجود دارا، 2 طرح کا فرق ہے. فارسی میں حرکات کوتا اور کشیدہ میں 2 طرح کا فرق ہے. ایک زمانی جی اور ایک کمی یعنی مقداری. دیکھیں فتح و کسرے و ضمے. فتح یعنی زبر جسے کہتے ہیں آپ، کسرے یعنی کسرہ زیر، ضمہ یعنی پیش. از لحاظ زمانی، زمانے کے اعتبار سے کوتا ہیں یعنی کم وقت لگتا ہے انہیں بولنے میں، آ ای او. لیکن الف واو اور یا مدی کشید بصورت کشیدہ یعنی بے اندازے 2 برابر حرکات کوتا کے 2 برابر ڈبل تلفظ میشوان، ڈبل تلفظ ہوتی ہیں. دیکھیے آپ 2 فرق ہیں. فارسی کی بات چل رہی ہے ابھی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ بول کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ یہ دیکھیے کان کھڑے رکھیے گا. سب سے اہم چابی یہ، اور میرا کہنا شاید آپ کو لگے کہ وہ تو کہتے ہی ہیں ہر چیز کو اہم، کتاب بھی کہہ رہی ہے، دیکھ لیجئے گا. سب سے اہم ہے لہجہ عربی کی سب سے اہم حرکات کوتا اور کشیدہ کا صحیح تلفظ. دیکھیے آ اور فرق ہے یہ زمانے کا. یہ تھوڑے سے وقت میں ادا ہو گئی آ، اور یہ اس میں تھوڑا وقت لگا. ایسے ہی زیر کا ای کم وقت لگا، اس میں زیادہ وقت لگا، اس میں زیادہ وقت لگا. ای اس میں کم وقت لگا، او اس میں زیادہ وقت لگے گا، او. تو ایک فرق تو فارسی زبان میں مقدار کا ہے. مقدار یعنی کوتا حرکات جو ہے ان کا کم کھینچے گی، کشیدہ جو ہے تھوڑی زیادہ کھینچے گی. ایک فرق تو یہ ہے.
नंबर 2, सदा ये कूता है फारसी, फारसी की कूता आवाजें गैर अस तफावुत दर मिकदार कशिश, गैर अस तफावुत दर मिकदार कशिश, कशिश यानी खींचना, खींचने की मिकदार के फर्क के अलावा, खींचने की जो मिकदार है ना, कशीदा हरकत की ज्यादा है मिकदार, कूता की कम है, इस फर्क के अलावा फारसी में अज लिहाज नहवे, नहवे यानी तरीका, तलफ़ुज़ के लिहाज नहवे तलफ़ुज़, तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन के तरीके में भी बासदाए कशीदे फारसी, फारसी की खिंची हुई हर आवाजों में मुगायरत दारान, फर्क है, दोनों में फर्क है। मसलन जी अगर मुगायरत, फर्क, मुगायरत गैरियत उससे अलग है, जुदा है, जुदाई रखते हैं, जुदाई रखते हैं। ठीक है, अभी देखिए मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ही देखिए, एक चीज और आप लोगों को जहन नशीन करा दूं, बताइए क्या जी, पूछ नहीं मालूम है जी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा दर्स, आपको मालूम है तजवीद का है, तो अदा करके दिखाना भी शक्ल बड़ी अजीब अजीब बनानी पड़ेगी, कोई पॉज करके स्क्रीनशॉट मत लेना मजाक बनाने के लिए, ठीक है? आ जाएगा ना आपका जी, वीडियो में आ जाएगा। वही कहना चाह रहा हूं। देखिए देखिए ये हरकत कूता है नहीं है, जी आगा, जी ये कशीदा है, जी आगा, ये देखिए कूता, कूता यानी छोटी हरकत, कशीदा यानी बड़ी हरकत। फारसी जबान में दो फर्क हैं, दोनों में दो फर्क हैं। पहला फर्क जो है वो मिकदार का है, पहला फर्क मिकदार का है, इसकी मिकदार कम है। जब आप बोलेंगे अगर इसे 1 सेकंड लग रहा है बा, तो इसमें बा, इसमें 2 सेकंड लगेंगे, मिसाल के तौर पर दे रहा हूं मैं। एक तो मिकदार का फर्क है, कैफियत का फर्क है, कैफियत यानी तरीका, तलफ़ुज़ का तरीका। देखिए बा, ब्रादर, 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 मुंह किधर को खुल रहा है, चौड़ा कैसे, मुंह कैसे खुल रहा है, बोलिए जी आगा, कैसे खुल रहा है, बा, 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 ब्रादर, ब्रादर। लेकिन जब बाबा को कहे बाब, 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 कैसे, ऊपर की तरफ। जब कूता हरकत को हम खींच रहे हैं तो मुंह उफुक, उफुक चौड़ाई में खुल रहा है, और जब कशीदा हरकत अदा कर रहे हैं तो उमूदी, उमूदी सुतून ऊपर को, बाबा, बाबा। दो फर्क हुए नहीं हुए, एक फर्क मिकदार का, दूसरा फर्क कैफियत का। कैफियत यानी तरीका, प्रोनाउंसिएशन का तरीका। प्रोनाउंसिएशन जब इसमें कूता हरकत की हमने तो मुंह खिला यूं, बा, ब्रादर, ब्रादर, और जब कशीदा की बाब, बाब, बा। आप लोग समझ में आ रहा है नहीं? पहले आगा। और जो सफर में और रास्ते में है वो अपना माइक बंद कर लें, हमें बाइकों की आवाजें वैसे भी बहुत सुनते रहते हैं, बहुत बोर लगती हैं, ठीक है? तो फारसी जबान, अभी कहेंगे जो तजवीद की बात चल रही है कहां से आ गई, अभी फारसी में आपको बता रहे हैं, अब अरबी का बताएंगे, ठीक है? बोलिए भाई जी आगा। वाले माइक बंद कर लीजिए, आप लोग माइक बंद कर लीजिए। अब इबारत पे आइए, ये कह रहे हैं अगर कमी दिक्कत को नहीं, मगर हम थोड़ा गौर करें तो दर लहजे फारसी, फारसी लहजे में बैने हरकात कूता व कशीदे, कशीदे और कूता, छोटी और बड़ी हरकात के दरमियान दो गुने, गुने तरह, दो तरह का तफावुत यानी फर्क वजूद दारा, दो तरह का फर्क मौजूद है, दो तरह का फर्क मौजूद है। कूता और कशीदा हरकात के दरमियान दो तरह का फर्क मौजूद है। पहला फर्क इन्होंने कहा मिकदार का, फतहे व कसरे व जम्मे, ये कूता हरकतें हैं ना, फतहा, कसरा, जम्मा,
ٹھیک ہے، فتح کسرہ ضمہ، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ کوتا حرکتیں۔ از لحاظ زمانی، زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے کوتا ہیں یہ فتح کسرہ ضمہ، ولی لیکن الف واو اور یا مدی، الف واو مدی، الف واو یا مدی، یعنی تینوں یہ جو مدی ہیں بے صورت کشیدے، کھچی ہوئی ہوتی ہیں۔ کھچی ہوئی ہوتی ہے کتنی؟ بے اندازے یہ دو برابر، حرکات دو برابر ہے، حرکات کوتا، حرکات کوتا کے دو برابر مقدار، اندازے یعنی مقدار میں تلفظ میشوان تلفظ ہوتی ہیں، پروناؤنسیشن ہوتی ہیں۔ یہ حرکات کوتا کے مقابل جو کہ کوتا ہیں زمانے کے اعتبار سے کوتا ہیں، لیکن جو کشیدہ حرکات ہیں وہ الف مدی واو یا مدی یا مدی، یہ زمانے کے حساب سے کوتا حرکتوں کی ڈبل تلفظ ہوتی ہیں۔ ایک فرق یہ ہو گیا، سمجھ میں آیا کسی کو؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ نہیں آگا، سمجھ آ گئی۔ دیکھیے اہم نقطہ میں ابھی بیان کروں گا بعد میں کتنے اہم ہیں یہ۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہیں گے نا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ عربی لہجے کا سب سے اہم چابی اور کنجی اور کی ہے یہ، تو کیسے ہے ابھی بتائیں گے۔ دیکھیے دوسرا فرق کیا ہے؟ صدا ہے یہ کوتا ہے فارسی، فارسی کی کوتا آوازیں، کوتا ہے فارسی، فارسی کی کوتا آوازیں، غیر از تفاوت در مقدار کشش، کھینچ مقدار کشش، کھینچنے کی مقدار میں فرق کے علاوہ از لحاظ نحوِ تلفظ، نحوِ تلفظ یعنی پروناؤنسیشن کے طریقے کے لحاظ سے بھی با صدائی کشیدے کھچی ہوئی آوازوں سے، فارسی کی کھچی ہوئی آوازوں سے مغایرت داران فرق رکھتے ہیں۔ نحو یعنی طریقہ بتایا تو نحوِ تلفظ، تلفظ کا پروناؤنسیشن کا طریقے کے لحاظ سے، پروناؤنسیشن کا جو طریقہ ہے اس میں بھی فرق ہے کوتا اور کشیدہ حرکات میں۔ دیکھیے فارسی زبان کی کوتا آوازوں میں، فارسی زبان کی کشیدہ آوازوں میں فرق دارن فرق رکھتی ہیں، کوتا حرکات کشیدہ حرکات سے فرق لگتی ہیں۔ کس چیز میں؟ نحوِ تلفظ، تلفظ کے طریقے کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ مثلا در کلمہ فارسی، فارسی جو یہ لفظ ہے برادر، برادر برائے ادائے فتح، فتح حرف با، حرف بے کا فتح ادا کرنے کے لیے دہان یعنی منہ تقریباً بے صورت افقی ایسے کھینچے گا، ایسے افقی بازمی شود، افقی کھلتا ہے، بازمی شود کھلتا ہے، منہ جو ہے وہ تقریباً افقی صورت میں کھلتا ہے۔ دیکھیے ایسے برادر برادر برادر۔ اما برائے تلفظ الف مدی، یہ تو فتح کی بات تھی کوتا حرکت کی، لیکن اما تلفظ الف مدی، الف مدی در کلمہ بابا، کلمہ بابا میں الف مدی ہے نا، اس میں الف مدی میں تلفظ میں دہان بے صورت عمودی، عمودی وہ پرحجم، پرحجم یعنی بھرا ہوا، بھرا ہوا ادا ہوگا۔ کیسے؟ با با ایسے اوپر کو بھر کے، دیکھیں یہ دیکھیں تیر بنا ہوا ہے، اوپر کو کھینچے گا با 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 با۔ لہذا بنابراین اس وجہ سے کیونکہ فارسی زبان میں کشیدہ اور کوتا حرکات میں دو طرح کا فرق ہے، کھینچنے کا فرق اور طریقے کا فرق، ادا کرنے کے پروناؤنسیشن کے طریقے میں فرق۔ لہذا در گوئش فارسی، گوئش یعنی زبان، گفتگو، فارسی گفتگو میں ہر قدر فتحہ بے کشیم، جتنا چاہے فتح کو کھینچ لیجئے آپ، تبدیل بے الف فارسی نمی شود، کیونکہ جب ہم ادا کرتے ہیں نا بھئی کوتا حرکت کو تو یوں ادا کر رہے ہیں با با، اب کتنا ہی کھینچ لو برادر، الف نہیں بنے گا وہ، کیوں؟ کیونکہ اس کا طریقہ الگ ہے نا، منہ ادھر کو کھل رہا ہے، کشیدہ کے لیے تو ہم اوپر کو کھینچنا با با، تو اب آپ فتح کو زبر کو چاہے جتنا کھینچ لیجیے وہ الف نہیں بنے گا، الف نہیں بنے گا۔ دیکھیے بھائی جب ایک چیز کو ادا کرنا ہے یوں کر کے اور ایک چیز کو ادا کرنا ہے یوں کر کے، تو اسے کتنا ہی کھینچ لو یہ تھوڑی بن جائے گا، اگر اسے یوں کھینچیں گے تو ادھر کو کھینچے گا نا، یا یوں کھینچ جائے گا، من بدل جائے گا کہیں۔ اب بھائی برادر میں انہوں نے زبر حرکت کوتا ہے تو منہ کیسے کر لے گا؟ افقی، برادر برادر، اب اسے کتنا ہی کھینچ لے برادر، اور کشیدہ تو یہ الف تھوڑی بن جائے گا، الف تھوڑی بن جائے گا چاہے جتنا کھینچ لیجئے۔ ایسے ہی با با
سے کم کھینچ لیجیے آپ تو کیا زبر بن جائے گا وہ؟ نہیں، با 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 با، کیونکہ اس کو تو منہ پر تو کھل رہا ہے نا، اس لیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ بات مقدمہ کس لیے بنایا؟ اہم بات کے لیے، کیونکہ ہماری گفتگو عربی کی ہے نا، اس پہ آئیں گے آپ۔ اور فارسی زبان میں کوتا اور کشیدہ حرکات میں کیا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے جی؟ کتنے فرق ہے؟ 2 حرف بولیے۔ اگر 2 حرف کے برابر 2 فرق ہیں۔ کوتا اور کشیدہ حرکات میں 2 طرح کے فرق ہیں۔ ایک فرق کو کہا جاتا ہے کمی یعنی مقدار، کم یعنی مقدار، ایک ہے کیفی، ایک کیفی فرق ہے۔ کیفی یعنی کیفیت، طریقہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا کوتا حرکتوں کا مقدار کم ہے، چھوٹی ہے، کشیدہ کی زیادہ ہے۔ کیفی فرق کیا ہے دونوں میں؟ کوتا حرکتیں میں منہ افقی کھلتا ہے اور کشیدہ میں اوپر عمودی کھلتا ہے، یہ فرق ہے۔ لہذا اب جب دونوں میں الگ الگ فرق ہے تو آپ کوتا کو جی جو زبر ہے برادر میں کتنا ہی کھینچ لیجیے، برادر، تو منہ ادھر کو کھلے گا نا افقی، تو وہ الف نہیں بن سکتا، کیونکہ الف کے لیے تو منہ پر کو کھولنا پڑے گا، یہ فرق ہے۔ لیکن عربی میں یہ والا فرق نہیں ہے، عربی میں دونوں حرکات کے درمیان یہ والا فرق نہیں، دونوں ایک طرح سے ادا ہوتی ہیں، کیونکہ حرکت کوتا اور کشیدہ عربی میں دونوں ایک طرح سے ادا ہوتی ہیں، بس مقدار کا فرق ہے۔ تو اگر مقدار میں گڑبڑ کر دی تو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ بولیے۔ بھلے مثلا یہ لا یضربو، اب سب کو دھیان دیں، لا یضربو کیا مانا ہے اس کے؟ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ ابھی لام کے بعد الف علی کی مد دی ہے جی۔ حرکت کوتا اور کشیدہ میں کیا فرق ہے؟ صرف مقدار کا، کوتا والی کم کھینچیں گی، کشیدہ والی زیادہ کھینچیں گی، طریقہ ایک ہے ادا کرنے کا۔ اب اگر آپ نے اس کو نہیں کھینچا، کیا مانا ہے؟ لا یضربو، نہیں مارتا ہے، میں کہتا ہوں لا یضربو، چاہیے کہ مار بھائی تو مار، مار۔ ابھی ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ مت مار، یا نہیں مارتا ہے، نہیں مارے گا مثال کے طور پر، اور ابھی کیا مانا ہو گئے؟ اگر ہم نے نہیں کھینچا تو لا یضرب، مارو، مارتا ہے، لا یضربو، لام حالیہ ہے نا، حال سے مخصوص کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لام مفتوحہ پڑھا، لا یضربو، مارتا ہے وہ ایک مرد۔ ابھی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نہیں مارتا ہے، نہیں مارے گا وہ ایک مرد، آپ نے اس کشیدہ حرکت کو کوتا کر دیا، مثلا لا یضربو، مارتا ہے وہ ایک مرد۔ معنی بدل گئے نہیں بدل گئے؟ معنی بدل گئے نہیں بدل گئے؟ جی۔ کیونکہ فارسی میں تو ادا کرنے کے طریقے میں کوئی دونوں میں الگ الگ فرق تھا، وہ الگ طرح سے ادا ہو رہی تھی کوتا، کشیدہ الگ طرح سے ادا ہو رہی تھی، اس لیے دونوں میں ملنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا فارسی میں۔ لیکن عربی میں اگر کوتا کو کشیدہ کر دیں آپ، مثلا اسی کو دیکھ لیجیے آپ، کوتا حرکت ہوتی، فعل مضارع ہے، حال ہوتا، فعل حال کیا ہے؟ لا یضرب، لا یضربو، لا یضربو نہیں مارتا ہے وہ ایک مرد۔ یہ لا حرکت کوتا ہے زبر، اس کو آپ کشیدہ کر دیجئے، لا یضربو، معنی بدل گئے نہیں بدل گئے؟ پوزیٹیو سے نگیٹیو بن گئے، پوزیٹیو سے نگیٹیو بن گئے۔ یا مثلا آپ کے سامنے لا یضربو تھا، کھینچنا تھا آپ کو، آپ نے نہیں کھینچا، لا یضربو کر دیا جلد بازی میں۔ دعائیں پڑھتے میں اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، لا خوف کیا ہے، خاص کر کے دیکھیے آپ دعائیں جو ہے نماز ظہر کی جو تعقیبات ہے اس میں کیا ہے؟ ولا رزقا الا بسطت ولا خوفا الا امنت ولا سوءا الا صرفت، جن کتنوں کو دیکھا ہو جلد بازی میں، ولا خوفا الا امنت ولا سوءا الا صرفت ولا حاجتا، وہ لا نہیں کہتے لا ہو جاتا ہے، وہ معنی بدل جاتے ہیں، اور یہ معنی کبھی کبھی کفر کا سبب بن جاتے ہیں۔ کیسے پوچھئے؟ ایسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ نے لا کو نہیں کھینچا، کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ، یقینا اللہ کے علاوہ اللہ ہے،
बाज़ जगह इतने तक माना बदल सकते हैं, क्या हो सकता है आप सोच नहीं सकते। इसलिए इन्होंने कहा, क्या कहा, क्या कहा, ये चाबी है इसकी। लहजा अरब की सबसे अहम चाबियों में से एक चाबी है तलफ़्फ़ुज़े सही हरकात, हरकात का सही तलफ़्फ़ुज़। अगर आपने सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया, कूता को कूता नहीं पढ़ा, कशीदा को कशीदा नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में जबर को आपने खींच दिया, अलिफ मद्दी बन जाएगा। जबर को जरा सा खींच दिया, अलिफ मद्दी बन जाएगा। देखिए ला है, लाम जबर ला, आप खींच दीजिए ला, अलिफ मद्दी बन गया जी। या लाम अली जबर ला है, लाम अली जबर, इधर देखिए, इधर देखिए, सभी का आप लोग सब सुन रहे हैं नहीं सकीना? जी कहीं पे मिसाल के तौर पर लाम जबर ला है, आपने एक कूता है, आपने इसे खींच दिया, थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया, ल माना बिल्कुल बदल जाएंगे। या कहीं पे ला था, ला कर दिया आपने, तो लाम जबर ला बन जाएगा, जब कहे वो ला, माना बदल जाएंगे। ला के माना आप जानती नहीं के हैं, और लाम जबर ला के माना और ताकीद के लिए हो जाते हैं, माना बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही वावे मद्दी आय मद्दी का भी है, जेर है मसलन, कहीं पे जेर है, ई अलिफ जेर ई, बोलिए ई, इसको आप थोड़ा सा ज्यादा खींच दीजिए, ई बन गया, लीजिए, माना बदल जाएंगे, बदलने के चांस है। जम्मा है, वह है जम्मा है, बेबू है, कहीं बू बू, आपने ज्यादा खींच दिया, ये बू बन गया, माना बदलने के चांस है, माना बदल। इसलिए इन्होंने कहा किसी भी चीज की कुछ अहम पॉइंट होते हैं ना, सबसे अहम चीजें होती हैं किसी भी चीज की, उन चीज अहम चीज चाबी और कुंजियों में से एक ये है, हरकात कूता और कशीदा का ख्याल रखना। और देखिए हरकात कूता कशीदा का जान लेना काफी नहीं है, आप इन्हें पढ़ते में आज से आप इसका एक एक हफ्ते में जो भी जलसा होगा उसमें जो पढ़ेंगे आप अपने ऊपर वाजिब कर लीजिए कि अब उसका हम लिहाज करेंगे, उसे हम हर अरबी इबारत पढ़ते हुए उसकी प्रैक्टिकल में लाएंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे। और जब तक आदमी देखिए कोई सा भी इल्म है, कुछ भी, जब तक इंसान ठानता नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस काम को वो ठान लेता है फिर वो करके गुजरता है। ठान लीजिए अब से, यहां से जो अब क्लास खत्म होगी 1 मिनट बाद इंशाअल्लाह, अब से लेके जिंदगी भर अरबी की एक लफ्ज आ जाए, चाहे एक लाइन आ जाए, चाहे एक इबारत आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, हमें कूता और कशीदा हरकात पे ध्यान रखना है। आप ठान लीजिए इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते इन दोनों सफ़ों को आप पढ़ के आइएगा, मतालिब क्योंकि फारसी के हिसाब से भी चलना रहा हमें, फारसी पढ़ के आइएगा, उसको पढ़ के और वो भी करके आइएगा, मतलब भी याद करके आइएगा। बाकी की बातें हरकात कूता और कशीदा की आगे तौज़ीह देंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।